الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہ آیہ مبارکہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک انتہائی اہم مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جہاد کے لازم ہونے کے حوالے سے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جس طرح بہت سارے مسائل ہیں، جیسے نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنا کسی بھی مسلمان کا وہ فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین اسے کہتے ہیں جو کسی بندے پر انفرادی طور پر لازم ہو، اور فرض کفایہ جماعتی طور پر لازم ہو۔ انفرادی طور پر لازم اس طرح ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ فرض ادا کر لیں تو باقی سارے بری و ذمہ ہو جائیں گے، ان پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور فرض کفایہ، یہ فرض عین جو ہے وہ ہر ایک بندے پر لازم ہوگا، ہر ایک بندے پر۔ جیسے نماز پڑھنا 5 وقت کی، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے، ہر بندے پر لازم ہے۔ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، ہاں جی، کچھ لوگ جو ہیں وہ ادا کر لیں تو باقی سارے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ نماز جو ہے نا، اس کا یہ حکم نہیں ہے، اس کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ جس طرح کر کے وطر کی نماز ہے وہ واجب ہے ہر ایک بندے پر، انفرادی طور پر لازم ہے، جماعتی طور پر نہیں ہے کہ پورے محلے میں سے 2-4 بندے پڑھ لیں تو سب کو کفایت کر جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک بندے پر لازم ہے وطر کی نماز پڑھنا۔ اب اسی طرح کر کے مسجد شریف میں اعتکاف بیٹھنا، یہ بھی واجب کفایہ ہے، ہاں جی، پورے علاقے میں سے کوئی ایک بندہ، سنت کفایہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ علاقے میں سے بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہر ایک بندے پر لازم ہو، محلے میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب پر لازم ہو جائے کہ سارے کے سارے جا کر کے اعتکاف بیٹھیں۔ یہ اجتماعی طور پر لازم ہونے میں اور انفرادی طور پر لازم ہونے میں وہ تھوڑا سا فرق آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اسی طرح جہاد کا مسئلہ سمجھیں۔ جہاد جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں، ایک بار فرض عین ہوتا ہے، ایک بار فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ جہاد ویسے عمومی طور پر فرض کفایہ ہی رہتا ہے، عمومی طور پر کیا رہتا ہے؟ فرض کفایہ رہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں جہاد کر کے واپس آ جائیں، باقی جو ہیں وہ اپنے باقی معاملات دیکھتے رہیں۔ ظاہری بات ہے کہ سارے اٹھ کے جہاد کو چلے جائیں گے تو باقی معاملات کون نمٹائیں گے؟ باقی چیزیں بھی تو دیکھنی ہیں نا، ہاں جی۔ تو دوسرا جو ہے وہ نفیر عام، دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی دشمن جو ہے نا بھاری تعداد میں حملہ کر دے مسلمانوں پر تو اس وقت جو ہے نا وہ امام اعلان کر دے کہ تمام لوگ نکلیں گے۔ یہی وجہ ہے پچھلے جتنے بھی غزوات تھے، سرایا تھے، ان میں جتنے بھی لوگ رہ گئے کسی سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ لیکن جب یہ تبوک کا معاملہ آیا تو تبوک کے معاملے میں جیسے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، باقی جتنے غزوات تھے ہر ایک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طریقے سے نکلتے تھے مدینہ منورہ سے، کیونکہ مدینہ منورہ میں بھی دشمن تھے کہ ان کو جب پتہ چلتا یہ تو دور گئے ہوئے ہیں تو پیچھے سے وہ بھی کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکتے تھے، اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر نکلتے تھے۔ تو اس وقت فرض کفایہ کے طور پر جاتے تھے آقا علیہ السلام، ہر ایک پر لازم نہیں فرماتے تھے کہ تم سب نے جانا ہے۔ پہلی بار جب یہ معاملہ پیش آ رہا ہے تبوک کا تو اس وقت نفیر عام ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عام اعلان ہو گیا کہ اب ہر ایک بندے پر لازم ہے، جو نہیں جائے گا وہ گناہ گار ہوگا جی۔ اور یہی وجہ ہے جو نہیں جا سکے سستی کی وجہ سے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ان کے ساتھ کلام منع فرما دیا، ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کا کلام منع فرما دیا، باقی جو معاملات ہوئے وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے بیان ہوئے۔
یہ اس وقت ہے جب نفیر عام ہو جائے امام کی طرف سے، حاکم اسلام کی طرف سے، کہ اب تم سب پر جو ہے نا وہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اب تم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے اور تم سب پر نکلنا لازم ہے۔ ایسی صورت میں جو لوگ سستی کا راستہ اختیار کریں گے وہ قابل گرفت ہوں گے، قابل مواخذہ ہوں گے اور قابل سزا ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے واجب کفایہ والا، فرض کفایہ والا جہاد کے لیے، کہ جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ رہتا ہے عموماً، جب دشمن حملہ کر دے پھر فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے، کافر جو ہے وہ چہار دانگ عالم مسلمانوں پر زمین تنگ کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں میں بھی نہیں رہنے دیا جا رہا، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، ہاں جی، اس طرح کر کے آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سے نئی پابندیاں، نئی سے نئی بدماشیاں، نئے سے نئے مظالم کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، میں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جہاد کے لیے نکل پڑیں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اٹھیں اور جہاد پہ چلے جائیں، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو جہاد پر نہ جائے، پیچھے رہ جائے، وہ وہاں رہ کر پیچھے رہ کر لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ ایک گروہ ایسا ہو، ایک گروہ میں سے، جماعت میں سے ایک گروہ ایسا ہو، نفر چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں، چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، فرقہ بڑی جماعت کو کہتے ہیں، بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جو ہے نفر والی، کچھ افراد پر مشتمل ہو، ایسی جماعت جو ہے وہ پیچھے رہ جائے، جہاد پر نہ جائے، وہ یہاں رہ کر کے علم دین حاصل کرے، علم دین میں رسوخ حاصل کرے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جہاد پر جو جا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ بھی سارے کے سارے چلے جائیں گے تو پھر دین پڑھنے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، جب دین پڑھنے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو بتائیں پھر جس دین کے غلبے کے لیے وہ جا رہے ہیں وہ دین ہی ایسے ایسا لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائے گا، جب اس کو آگے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں گے تو دین رہے گا نہیں، تو پھر دین کے غلبے کی بات کس لیے؟ دین کے غلبے کی بات کا فائدہ ہی کیا ہے پھر؟ جب دین ہی نہیں رہے گا تو پھر دین کے غلبے کی بات کہاں ہوگی؟ کہ نہیں سمجھ آئی؟ بندہ زندہ ہوگا تو اس کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے نا، اگر فوت ہو گیا ہے تو پھر تو اس کے لیے اور چیزوں کا استعمال، اور چیزوں کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ جب دین ہوگا تو اس کے دفاع کی بات ہوگی، دین ہوگا تو اس کے اعلیٰ کی بات ہوگی، دین ہے ہی نہیں تو پھر بات کس چیز کی، پریشانی کس چیز کی؟ اسی طرح کر کے آج مدارس کو ختم کر دیا جائے تو ایسا ایسا دین جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ کچھ ہی سال گزریں گے کہ لوگ، ہمارے مسلمانوں میں پھر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، نماز کے مسائل بتانے والے کوئی نہیں ہوں گے، ہاں جی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ تم سارے کے سارے نہ چلے جاؤ جہاد پر، بلکہ ایک گروہ تمہارا ایسا ہونا چاہیے جو مدرسے میں رہے، یعنی سبق حاصل کرنے والی جگہ رہے، پڑھنے پڑھانے والی جگہ رہے اور وہ وہاں پر پڑھتا رہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ یہاں پر ایک بات اور کھولنا ضروری ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس اس وقت حصول علم کا ذریعہ حضور کی ذات تھی، آقا علیہ السلام کی ذات تھی، حصول علم کا ذریعہ واحد سبب صحابہ کرام کے پاس وہ آقا علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو اب صورتیں دو نکلیں گی، وہ یہ کہ اگر آقا علیہ السلام جہاد پہ ساتھ جا رہے ہیں تو پھر ایک گروہ جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جائے گا، بڑی جماعت، ایک چھوٹی جماعت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں رہے گی۔ جو جہاد میں ساتھ گئے ہوئے ہیں وہ آقا علیہ السلام سے دین سیکھیں گے، واپس آ کر کے ان مدینے والوں کو سکھائیں گے۔ کن کو سکھائیں گے؟ مدینے والوں کو سکھائیں گے۔ اگر دوسری صورت ہے کہ آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں اور باقی لوگوں کو آقا علیہ السلام نے روانہ فرما دیا کہ تم جاؤ جہاد پر، اب جو مدینہ میں رہ رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ یہ آقا علیہ السلام سے دین سیکھیں، جب وہ واپس آئیں تو یہ ان کو دین سکھائیں، تو یہ ان کو دین سکھائیں۔ یہ دو صورتیں بنتی ہیں، لیکن یہ صورتیں دو جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں تھی، لیکن اب جو ہے وہ ایک کی صورت بنے گی
کہ ایک گروہ جو ہے وہ جہاد پر جائے، ایک گروہ جو ہے وہ پیچھے رہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھے، دین کے دلائل کو سمجھے، اور اس طرح کر کے جس طرح یہ ذہن میں رہے کہ دین متین کو سیکھنے کی بھی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں بنتی ہیں، ایک یہ ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ فرض عین یہ ہے کہ بچہ جب بالغ ہوا، نماز پڑھنی لازم ہوئی، نماز کے مسائل سیکھنے لازم، روزے لازم ہوئے، روزے کے مسائل سیکھنے لازم، کاروبار کرنے لگا، بیع و شراء کے مسائل سیکھنے لازم، شادی ہو گئی جناب، بیوی کے حقوق، ماں کے حقوق، باقی سارے حقوق، شوہر کے اس کے اپنے جو فرائض بنتے ہیں جو اس نے وصول کرنے ہیں بیوی سے، وہ ان کا علم، ہاں جی، یہ نہ ہو کہ کچھ اور چیزوں کا مطالبہ کرتا رہے اس سے جس کی شرعی اجازت ہی نہ ہو، ہاں جی، کئی ہوتے ہیں ایسے جاہل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں کئی سارے خواتین پر بھی ظلم کرتے ہیں، کئی ساری خواتین بھی بڑی وہ جناب 4 قدم آگے ہوتی ہیں، وہ بھی شوہر کو عزت نہیں دیتی ہیں، اس کا جو حق بنتا ہے وہ نہیں دیتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اب اس کے پاس مال آ گیا تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا لازم، اب اس کے پاس مال آ گیا تو اس پر حج لازم، تو حج کے مسائل سیکھنا لازم، یہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ مسائل جو ہیں یہ فرض عین ہے بھائی، یہ فرض عین ہے، علم سیکھنا ہر بندے پر لازم ہے، کوئی نہیں سیکھ رہا تو بندہ گناہ گار ہے، کیونکہ یہ تو وہ مسائل ہیں روز مرہ کے طور پر پیش آنے والے ہیں، ہاں جی، زکوٰۃ تو چلو ٹھیک ہے سال بعد لازم ہونی ہے، زکوٰۃ حج جو زندگی میں ایک بار لازم ہونی ہے اس کے مسائل سیکھے گا، باقی جتنی چیزیں مثال کے طور پر نماز تو دن میں 5 بار پڑھنی ہے اس کے مسائل تو آنے چاہیے ہر بندے کو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں 60 سال گزر جاتے ہیں، 60 سال میں بندے کو نماز کے مسائل نہیں آتے، لیکن امام کی غیبتیں کرنی ہوں، چغلیاں کرنی ہوں، امام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا ہو تو وہ جناب صرف 1 سال میں بندہ سیکھ جاتا ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنی یا شروع کی فوراً جناب انچی ٹیپ لے کے آ جائیں گے، مولوی صاحب کی شلوار ناپ رہے ہوں گے، یار شلوار آپ کی ٹخنوں سے تھوڑی اونچی ہے، یا شلوار آپ کی ٹخنوں سے تھوڑی نیچی ہے، نیچی ہے تو آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، اونچی ہے تو مولوی صاحب آپ تو بھابی ہو گئے، تو بھائی بتائیں کہاں کھڑا ہو بیچارہ؟ یہ مسئلہ سماعت فرمائیں، یہ شلوار جو ہے نا وہ ٹخنے سے اوپر رکھنا یہ ضروری ہے، کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ تکبر کے طور پر اپنی تہبند کو نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنے ڈھانک کے رکھتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے نے ایسا کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک دھنستا ہی رہے گا، قیامت تک دھنستا ہی رہے گا، ہاں جی۔ عورتوں پر لازم ہے کہ ٹخنے ڈھانپ کے رکھیں، مردوں پر لازم ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھیں، لیکن ہمارے ہاں معاملہ سارا الٹ ہو گیا ہے، عورتوں کے ٹخنے ننگے ہو گئے ہیں، آدھی پنڈلے تو شلوار چلی گئی ہے، اور ان کی لڑکے جو ہیں وہ پینٹ پہنے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، پینٹ نیچے گھسکتی گھسکتی اوپر سے نیچے چلی گئی ہے ساری، اور آگے جو ہے وہ بوٹ میں گھس گئی ہے، جوتے پہنے ہوں گے، جوتے میں پینٹ جا رہی ہوگی، نیچے سے فولڈ کی ہوگی انہوں نے، چڑھائی ہوگی اوپر، پتہ ہے، اوپر سے مولوی ایسے بدتمیز کئی شغلی ہیں، ایک مولوی صاحب کا کلم مجھے کسی نے بھیجا، ان سے سوال ہوا جی پینٹ پہنے میں نماز ہو جاتی ہے؟ پینٹ پہن کے انہوں نے کہا جی جس نے پینٹ پہنی ہو اس کی تو ہو جاتی ہے لیکن پچھلے کی نہیں ہوتی، جس نے پینٹ پہنی ہو اس کی تو ہو جاتی ہے پچھلے کی نہیں ہوتی، تو جی کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ پینٹ جو ہے نا بعض اوقات نیچے ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ ننگی ہو جاتی ہے تو پچھلے کی نماز نہیں ہوتی۔ بھی کس نے کہا ہے؟ جو ننگا ہو رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی نا، نماز میں کھڑا ہے کوئی بندہ ہوا چھوڑ دے تو نماز کس کی ٹوٹے گی؟ پچھلے کی ٹوٹے گی یا اگلے کی ٹوٹے گی جس نے ہوا چھوڑی ہے؟ عجیب نظام ہے بھائی، نماز میں کھڑا ہوا ہے خون بہنے لگ گیا ہے تو کس کی نماز ٹوٹے گی بھائی؟ جس کا خون بہا ہے اس کی ٹوٹے گی یا پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کی ٹوٹ جائے گی؟ عجیب پاگل پن ہے یار، کہتے ہیں جی جس نے پینٹ پہنی ہو جس کا جسم ننگا ہو اس کی تو نماز ہو جائے گی لیکن پچھلے کی نہیں ہوگی، پچھلے کو کتے نہ کاٹا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، بھلا بتائیں۔ یہ نعوذ باللہ خود تو شغل کے طور پہ بتا دیتے ہیں، شغل کے طور پہ بتا دیتے ہیں، چلو بھی تھوڑا سا لوگ ہنس لیں گے، لوگ تو ہنس لیں گے، الٹا مسئلہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا تو وہ کیا کریں گے بتائیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو سننے والے 10-12 بندے، نہ، اب وہ دور وہ آ چکا ہے کہ آپ کی بات جو ہے نا وہ ایک ایک بات ریکارڈ ہوتی ہے، ایک ایک بات آپ کی قابو آ جاتی ہے، وہ پھر نیٹ پہ جاتی ہے، پھر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، اب کروڑوں لوگ جو سنیں گے تو بتائیں ان کا ذہن کیا بنے گا۔ اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ایک جگہ جنہیں مجمع تھا مولویوں کا، ہم گئے وہاں پہ تو ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے نماز کے مسائل سکھا رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ جوتا پیچھے رکھیں تو جوتا نہیں ہوتا، جوتا آگے رکھیں تو نماز نہیں ہوتی، جوتا پیچھے رکھیں تو جوتا نہیں ہوتا، آگے رکھیں تو نماز نہیں ہوتی۔
اب اس بیچارے نے تو یہ بتا دیا بطور شغل کے ہیں، اب لوگوں کو بتایا نہیں کہ یہ میں نے ویسے ہی چھوڑی تھی اپنی طرف سے، ایسی بات نہیں ہے کہ جوتا آگے ہو تو نماز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے تو فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کسی بندے کو پتہ ہو یار میں جوتا پیچھے رکھوں گا تو میری ساری نماز میں توجہ جوتے کی طرف ہی رہے گی، اس پر ضروری ہے کہ جوتا آگے رکھے پھر نماز پڑھے، جوتا آگے رکھے پھر نماز پڑھے، وہ اطمینان تو ہوگا میری کوئی چوری نہیں ہوگی، اب وہ مطمئن ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہوگا، وگرنہ نماز میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جوتے کا خیال ہو بندے کے ذہن میں تو کون سی نماز ہے بھائی بتائیں؟ لیکن اب اس بیچارے نے یہ بیان کر دیا بطور شغل کے، اب وہ جتنے لوگ سننے والے تھے وہ کو 50-60 بندے تھے، اب ہر ایک کے ذہن میں بیٹھ گیا بھائی جوتا آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی، کس نے کہا آپ؟ ہاں جی، ہمارے تو فقہا کہتے ہیں النعلین تحت العین، جوتے جو ہے نا وہ آنکھ کے سامنے رکھیں، یعنی آپ کو پتہ ہو یار جوتے سامنے پڑا ہوں دل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر سکیں گے، لیکن یہاں جو ہے نا وہ معاملہ بالکل ہی الٹ ہے، وہ بطور شغل کے بطور لطیفے کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے دین کا مسئلہ غلط بیان کر دیا، اب اس کا کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ بیچاری عوام ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار عالم صاحب نے بیان کیا تھا ہمیں، اب وہ عالم صاحب نے کیا بیان کیا ہے؟ وہ اس نے تو بطور شغل کے بیان کیا تھا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگوں نے اسے یاد کر لیا، اب بتائیں نا وہ آگے جتنے لوگوں کو بیان کرتے جائیں گے تو کیا حال بنے گا؟ اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک بندے نے مسئلہ بیان کر دیا، اس نے کہا جی اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کسی نے ہاتھ اوپر والا وہیں رہنے دیا، نیچے والا ہاتھ نیچے کر دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب وہ پتہ نہیں کتنے سارے لڑکے سب نے یاد کیا ہوا تھا مسئلہ کہ نیچے والا ہاتھ جو نا ہاتھ بندھے ہوں، نیچے والا ہاتھ یہ نیچے کیا نہیں، نماز آپ کی ٹوٹی نہیں۔ بتائیں، یہ مکروہ ضرور ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے علاوہ ہیں آپ، ہیں جی، آپ کو جماعی آتی تو بایاں ہاتھ اس طرح رکھیں گے، چھینک آ جاتی تو بایاں ہاتھ اس طرح رکھیں گے منہ پہ ڈھانکنے کے لیے، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو آپ نے پھر دایاں ہاتھ اس طرح کر کے جماعی روکنی ہے اس کے ساتھ، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ جناب ہاتھ بندھے ہوں نیچے والا ہاتھ چھوڑا نہیں تو نماز آپ کی ٹوٹ گئی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو نا ایسے مسائل جھوٹے چھوڑیں گے، نماز میں کھڑے ہو کے ایک پاؤں پر زور دے کے نماز پڑھنا، بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس طرح کر کے ایک پاؤں پہ زور دے دیا، دوسرا پاؤں پولے پولے ایسا ایسا رکھا ہوا ہے، ایسا ایسا رکھا ہوا ہے پاؤں دوسرا، اس طرح کھڑے ہونا میرے آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، حضور کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام چونکہ لمبا قیام فرماتے تھے، کبھی آقا علیہ السلام ایک پاؤں پہ زور دیتے تو کبھی دوسرے پر زور دیتے تھے، اس طرح کر کے آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن ایک بوڑھے تھے، بزرگ تھے، وہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ ایک پاؤں پہ زور دے کے نماز پڑھنا جو ہے نا نماز ٹوٹ جاتی، نماز ہوتی نہیں۔ اب حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ دونوں پاؤں اس کے ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہ ہو، جان بوجھ کے ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، اٹھا ہی لے ٹانگ، اپنی پاؤں اٹھا لے، اس کے لیے مسئلہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بندے کے لیے مسئلہ بیان کر دیا جس نے پاؤں ایسا ایسا پولے پولے رکھا ہوا ہے، ایک پاؤں پہ زور دیا ہوا ہے، جبکہ یہ تو سنت ہے آقا علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام اسی طرح فرمایا کرتے تھے جب لمبا قیام فرماتے تھے۔ نہیں، اب لوگوں میں مشہور ہو گیا ابھی ایک پاؤں پہ زور دے کے کھڑے ہونا نماز ہوتی نہیں، نماز ٹوٹ جاتی۔ اب کتنے لوگوں سے سنا ہم نے یہی مسئلہ۔ اب کئی سارے لوگ، اب حکم یہ ہے کہ نماز میں آپ ہے نا 2 انگوٹھے پاؤں کے، ان کا آگے مڑنا یہ فرض ہے، ان کا پیٹ زمین پہ لگنا یہ فرض ہے۔ اب لوگوں نے کیا مشہور کیا ہوا ہے؟ نماز جب آپ نے اللہ اکبر کہہ لی تو پھر آپ نے دائیں پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہلانا، پوری نماز میں کہیں بھی آپ کا دائیں پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ زمین سے اوپر اٹھ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب یہ مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں پہ بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہیں پہ ایک بندہ جو ہے نا ایسی وعدہ تھا، اب بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حیاتی کرے، وہ ایک دن بیٹھا ہوا مجھے کہنے لگا، اپنی طرف سے روب جھاڑ رہا تھا، کہنے لگا جی حافظ صاحب نماز کی ایک کلی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہتا ہے تھوڑے استاد نو بھی پتہ نہیں ہونا، نماز کی ایک کلی ہوتی ہے، آپ کے استاد کو نہیں پتہ ہونا۔ میں نے کہا یار بابے کی بات میں بڑی تالی ہے، بڑا تکبر کا انداز اپنا رہا ہے۔ میں نے کہا جی نماز کا ایک قلہ ہوتا ہے، تیرے ابے کو بھی پتہ نہیں ہونا۔ کہیں نماز میں قلہ کون سا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نماز میں کلی کون سی ہوتی ہے وہ بتا ہمیں۔
نماز کی کلی یہ پوچھتے ہیں دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے جب آپ ایسے کئی سارے جائیں گاؤں میں کہیں بیان کیا تو آگے ہاں جی حافظ صاحب نماز کی کلی کون سی ہے؟ میں نے کہا پہلے تو تیرے سر میں قلعہ ٹھوکنا چاہیے تیری کلی نکلے، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے مسئلے اور لوگوں کو جناب ٹھوک رہے ہیں، حالانکہ وہ مسئلہ جو ہے نا صرف اور صرف سجدے کے لیے ہے بس، اس کے علاوہ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، دایاں انگوٹھا جو ہے نا وہ اڑ جائے تو اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسائل جو ہے نا بھائی یہ ہر بندے پر سیکھنے لازم ہے، ہر بندے پر لازم ہے سیکھنے مسائل۔ 60 سال عمر ہو جاتی ہے بیچاروں کی، یہ نہیں پتہ ہوتا یار امام بھول رہا ہے تو تکبیر جو ہے نا اس کو لقمہ دینا نہیں دینا، کب دینا ہے، کہاں دینا، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ نمازیں کئی بار جناب دوبارہ پڑھائی جاتی ہیں ان سے، اور تیری مہربانی یار تیری نماز نہیں ہوئی، ہاں نماز دوبارہ پڑھ لیتے، ہوتا نہیں ہوتا ایسے، یہاں تو بڑی بار ہوتا ہے۔ بہرحال تو ایک یہ ہو گیا جی، یہ فرض عین ہے سیکھنا ہر بندے پر مسائل یہ والے، اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ اس بندے کی نگاہ میں پورا قرآن آ جائے، پورا احادیث کا ذخیرہ جتنا ممکن ہو سکے، یعنی سارے احادیث پر تو ہماری دسترس ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی اتنے فرامین شریف ہیں، ہاں جی لاکھوں لاکھ کی تعداد میں آقا علیہ السلام کی احادیث مبارک ہیں، تو جتنا ذخیرہ موجود ہو، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے عالم کا ہونا ضروری ہے جو بھی مسئلہ پیش آئے وہ عالم یا تو زبانی بتا سکے یا پھر کتابوں سے نکال کے دکھا سکے، بس کتابوں سے اس کا حل نکال سکے۔ ایسے عالم کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہوں گے تو سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے، کسی علاقے میں ایسا عالم ہے اور ایک ہی عالم ہے، ایسا کسی علاقے میں ایسا عالم ہے اور حاکم کی طرف سے نفیر عام ہو گیا کہ سارے لوگ نکلیں جہاد کے لیے، تو یہ عالم جو ہے اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی دین کیسے اپنا دفاع کرتا ہے، اس عالم کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، جہاد پر یہ نہیں جائے گا، میدان جہاد میں یہ گھر ہی رہے گا، اپنے ادھر ہی بیٹھ کے اپنا دین کا کام کرتا رہے، کیونکہ اگر یہ چلا گیا وہاں پہ یہ بھی کام آ گیا تو پھر بتائیں دین سے چلا جائے گا، دین کون سکھائے گا پھر؟ اب یہ مسئلہ جو ہے نا بالکل اس کو آپ ذرا سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ جہاد پر نہ جائیں، جب جہاد فرض کفایہ ہو، جہاد فرض کفایہ ہو تو سارے لوگ جہاد پر نہ جائیں، بلکہ بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کو پڑھے پڑھائے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب وہ جہاد کرنے والے جہاد کر کے واپس آئیں تو یہ ان کو ڈر سنائیں، یہ ان کو ڈر سنائیں، یہ ان کو دین بتائیں جو انہوں نے دین سیکھا پیچھے رہ کر، یہ ان کو سنائیں پھر لعلہم یحذرون، تاکہ ان میں بھی ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ وہ مزید حذر کرنے والے بن جائیں، حذر کو اختیار کریں وہ لوگ۔ اب اس آیت مبارکہ کو دیکھا آپ نے، جو بندہ جہاد پہ جائے وہ واپس آ کے دین سیکھے، دین سے بے پرواہ نہ رہے، دین سے لا بلد نہ رہے، تو اب بتائیں نا جو جہاد پہ جا رہا ہے اس پر تو لازم ہے کہ واپس آ کے علم سیکھے، واپس آ کر دین سیکھے، ان سے جنہوں نے پیچھے رہ کر کے علم دین حاصل کیا ہے۔ تو اب جو بندہ جائے فراڈیاں کرنے رہا ہے، جو بندہ جائے پارلیمنٹ میں رہا ہے، کفر کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جا رہا ہے، جی بے دینی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسلام اور قرآن کے خلاف قوانین بنانے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو دین سیکھنا کتنا ضروری ہوگا بھائی؟ ہے یہ نہیں؟ اس کے لیے کتنا لازم ہے کہ وہ دین سیکھے۔ اب یہ آیت مبارکہ اس پر ایک اور بات جو ہے نا وہ انتہائی اہم ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ ہمارے ہاں تحریکیں اٹھتی ہیں، مختلف جناب جماعتیں بنتی ہیں، اب ان کے اعلانات کیا ہوتے ہیں، سارے کے سارے مدرسے والے بھی اٹھ کے آ جائیں جی ہمارے ساتھ مل جائیں، یہی بڑا جہاد ہے۔ جیسے حضرت عمران خان صاحب جی علیہ ما علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ پاگل لوگ عمرے پہ چلے گئے ہیں، عمرے سے بڑا ثواب تو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ رمضان شریف میں آپ نے فرمایا تھا، اس سال رمضان شریف میں آپ نے افطار اور سحر جیل میں کیا تھا، ہیں جی۔ تو پچھلے سال، اس سے پچھلے سال جو ہے انہوں نے مینار پاکستان میں کہا، انہوں نے کہا بھائی وہ پاگل لوگ ہیں جو عمرے پہ چلے گئے ہیں جی، اس وقت تو میرے ساتھ کھڑے ہونا یہ سب سے بڑا حج تھا، اس سے بھی بڑا کام تھا۔ اور دوسرا وہ رانا ثناء اللہ مچھو والی سرکار، اس نے فرمایا تھا، اس نے کہا تھا کہ حج سے بھی بڑا ثواب جو ہے نا نواز شریف کا استقبال کرنا ہے۔
ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے، ثواب بڑا بن سکتا ہے، اجر بڑھ سکتا ہے اس کا، لیکن وٹے مارنے کی بھی اجازت ہو نا۔ آپ کو پتہ ہے حج تو تبھی پورا ہوتا ہے وٹے مار کے بندہ گنجا ہو جائے۔ ہاں جی وٹے مارنے کے بغیر کون سا حج ہوتا ہے بھلا بتائیں؟ وٹے مارنے کی آپ اجازت دے دیں، ثواب بڑا ہے، رب تعالیٰ کے دشمن کو وٹے مارنے کا ثواب بہت ہے بھائی، ہے یا نہیں؟ ثواب بہت ہے اس کا، لیکن حج سے بڑا ثواب کیا دینا، اور اس کی زیارت کو کیا دینا؟ بھائی تمہارا قبلہ ہو سکتا ہے، تمہارا کعبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تم پیسے کے غلام ہو اور وہ تم پر پیسے پھینکتا ہے، تم اسے شغل دکھا سکتے ہو، لیکن اہل ایمان کو ایسی باتیں کر کے کم از کم گمراہ تو نہ کرو، اہل ایمان کو بے دین تو نہ کرو تم۔ تو یہ تحریکیں جو اٹھتی ہیں نا اس طرح کی تحریکوں والے، یہ تو ویسے بے دین ہے نا، ان کی بات ہی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی ایک درد لے کے اٹھتے ہیں، باقی معاملات ان کے ساتھ ہیں، ان کی یعنی اپنے طور پہ مخلص ہو کے اٹھتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اٹھتے ہیں، اور ان کے اعلانات کیا ہوتے ہیں، وہ سارے شامل ہو جائیں۔ اور بھائی سارے کہاں شامل ہو جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہے نا مدرسے کے وہ سارے شامل ہوئے، آج جو ہے نا وہ متبحر عالم جو ہے نا، مضبوط عالم، وہ دیکھنے کو نہیں ملتے، وہ اکا دکا پڑے ہوئے ہیں کہیں پہ دائیں بائیں، باقی جو ہے نا وہ حال سب کے سامنے ہے، وہ پلپلے ہو گئے سارے علم میں، جو ہے نا وہ رسوخ نہیں ہے، ان کو رسوخ فی العلم حاصل ہی نہیں ہو رہا ان کو۔ جس کو بھی دیکھیں بیچارہ ایسے ہی بس چار مسائل رٹے ہوئے ہیں، جو پوچھو ہاں جی مفتی صاحب ہیں، ہاں جی مفتی صاحب ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں بارے شریعت سے، بھی آپ کوئی عربی کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی وہ تو مجھے آتی نہیں۔ تو بتائیں بہار شریعت تو محلے کے بندے بھی لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا طریقوں میں شامل ہونا، ان سے ذرا پرہیز کیا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے اہل ایمان کو منع فرمایا کہ مدرسے والے مدرسے میں رہیں، پڑھنے پڑھانے والے وہیں رہیں، وہ جہاد پہ سارے نہ چلے جائیں، وہ وہیں بیٹھ کے علم دین حاصل کرتے رہیں، تاکہ یہ جو ہے نا کام دین سیکھنے سکھانے کا یہ متاثر نہ ہو۔ اسی وجہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم، جو بندہ علم پڑھے، فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو بندہ علم پڑھنے کے لیے جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے جب تک واپس نہ آ جائے۔ علم پڑھنے والا بھی جہاد کرنے والا ہے۔ تو اب یہ آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ ہر ایک پر جو ہے نا جب نفیر عام نہ ہو، اس وقت تو ہر ایک مسلمان پر لازم ہو گیا بھائی جہاد کرنا ہے جی۔ جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، مسلمان بیچارے مظلوم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو غیرت دینی، ایمانی اور حمیت اسلامی عطا فرمائے، تو یہ جو ہے نا وہ جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں، کافروں کا منہ توڑ ان کو جواب دیں جی۔ آئے دن جو ہے مسلمانوں پر آفات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، لیکن ایک ہم ہے کہ ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔